السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آفاق خان۔ بچپن میں کچھ باتیں سنی تھی، کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی ایسا سنا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ سنا تھا کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا بٹن ہے جس کو دبایا تو 3 منٹ کے اندر اسرائیل بالکل ختم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ ایک اور بٹن ہے جس کو دبایا تو 7 منٹ کے اندر پورا کا پورا انڈیا صفحہ ہستی سے مٹ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان بٹن کو دبا دو اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، سویلینز کو بھی مار دو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ان بٹن کی بنیاد پر، ایٹمی ہتھیاروں کی بنیاد پر جس کی نمائش کی جاتی ہے، ان کی بنیاد پر کم از کم کوئی مردوں والا سٹیٹمنٹ تو دو، کوئی دھمکی ہی دے دو۔ وہ امریکہ جس نے کتے کی طرح مار کھائی افغانستان کے مجاہدین نے، جنہوں نے پہاڑوں میں بیٹھ کر چپل پہن کر اور بندوقوں کے ساتھ ٹینکوں کا مقابلہ کیا، اس امریکہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، $3 ٹریلین تباہ کر دیے گئے۔ اس کے باوجود، کتے کی طرح مار کھانے کے باوجود، وہ اپنی بدمعاشیوں سے باز نہیں۔ لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں جاری کرتے؟ عوام مکمل کام کر رہی ہے۔ عوام نے تو میک ڈونلڈ کا بھی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، اور کرنا بھی چاہیے، کھل کر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جہاد وہ ہے جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہو۔ اس سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ جائیں، آپ نے گن پکڑی مار دیا۔ شاید اگر آپ کے پاس ٹریننگ نہ ہو تو آپ کو ایسا کرنے سے شاید آپ مجاہدین کو نقصان پہنچا دیں، لیکن مجاہدین وہ بھی ہیں جو لڑ رہے ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کے لیے پیسے جمع کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، یہ بھی جہاد کے ایک زمرے میں اب عوام تو یہ کر رہی ہے، لیکن یہ تو کام عوام کا ہے، حکمرانوں کا اور ان لوگوں کا کام تو یہ نہیں ہے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو آئیں، بٹھائیں، بھئی ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم حملہ کر دیں گے، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی جنگ میں کیوں جائیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک ایمان والا مسلمان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ میں دوسرے کی جنگ میں کیوں جاؤں۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے خود موت کو قریب سے دیکھا، میں نے خود یہ 10 دن میں زلزلے میں رہا ہرات میں، راتوں کی نیند اڑ گئی، صرف ایک زلزلے کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ گئی کہ کبھی بھی یہ بلڈنگ مجھ پر گر سکتی ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں نے ماؤں کی گودیں اجڑتی ہوئی دیکھی، میں نے بچوں کو جو ہے وہ یتیم ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے ہیلدی لوگوں کو معذور ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو سوچیں کہ فلسطین میں لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی، بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی راتیں کیسی ہوں گی، ان کے دن کیسے ہوں گے۔ کیا ہم ذرا بھی درد محسوس نہیں؟ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ وہ یوٹیوبرز، وہ جرنلسٹ، وہ ہیرو، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ کون مشکل وقت میں مسلمانوں کے بھائیوں کے کام آ رہا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہا ہے، اور کون خاموش بیٹھا اپنی دنیا میں۔ قیامت والے دن کہیں یہی چیزیں آپ کے گلے میں نہ لٹکا دی جائیں، جن چیزوں کی بنیاد پر آپ کچھ کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کیا۔ سوچئے گا۔